ہجرت کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، جہاں نئی اور بدلی ہوئی زندگی تھی، جہاں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و زیادتی کے وہ پرانے سلسلے نہیں تھے۔ لیکن مشرکین مکہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ مسلمان ان کے شکنجے سے نکلنے کے بعد اب مدینہ میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کریں، وہاں پھلتے پھولتے رہیں اور ان کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بالخصوص انہیں اس تجارتی شاہراہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ جس پر سفر کرتے ہوئے ان کے تجارتی قافلے مکہ سے ملک شام آتے جاتے تھے اور وہ شاہراہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی حالات میں ہجرت کے بعد دوسرے ہی سال مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مسلح جلگار کے سلسلے شروع ہو گئے۔ نیز مشرکین مکہ کے علاوہ دیگر بہت سے مشرکین قبائل اور اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً مسلح تصادم کی نوبت آتی رہی اور یوں غزوات کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت پیش رہے۔ شجاعت اور بہادری کے بے مثال کارناموں کے علاوہ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، پاسبانی اور مشاورت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ غرض یہ سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، ہمیشہ ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ نیز دین اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں اور سرگرداں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، البتہ ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ انہیں خود اللہ ہی روز قیامت عطا فرمائے گا۔ کسی بھی شخص کا مال میرے اس قدر کام نہیں آیا کہ جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خاص دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر ہی کو بناتا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس صرف اللہ ہی کا خاص دوست ہے۔ ترجمہ: میں نے جس کسی کو بھی دین اسلام کی طرف دعوت دی، اس نے ابتدا میں کچھ تردد کا اظہار کیا، سوائے ابو بکر کے، جنہوں نے اس موقع پر قطعاً کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تمام خوبیاں جمع ہو گئی وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جس شخص کی صحبت کو نیز اس کے مال کو میں نے اپنے لیے باعث اطمینان تصور کرتا ہوں، وہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ نے مجھے تم لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا، تب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جبکہ ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت مجھے کچھ مال میسر تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آج تو میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں اپنا آدھا مال لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور تب ابو بکر اپنا سارا مال لیے ہوئے حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج کے بعد میں کبھی
ابو بکر سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سن 9 ہجری میں باقاعدہ اسلامی عبادت کے طور پر جب فرضیت حج کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے نائب کی حیثیت سے امیر الحجاج مقرر فرمایا، اور تمام مسلمانوں نے دین اسلام کے اہم ترین رکن کی حیثیت سے تاریخ میں پہلی بار فریضہ حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبارت میں ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جان فانی سے رحلت سے قبل آخری ایام میں جب 7 ربیع الاول بروز بدھ مسجد میں آخری بار آپ اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور متعدد نصیحتیں فرمائی تھی، تب اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود افراد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا، یعنی اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیں عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا جائے، لہٰذا اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور بے ساختہ یوں کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت پر ہمیں تعجب ہونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیں عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا جائے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا ہے، اور ذرا ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے جس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سبھی سے زیادہ علم والے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اختیار دیے جانے پر جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا میں اب مزید زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو جانے کو پسند فرما چکے ہیں۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے، البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں سب سے زیادہ علم و دانش سے مالا مال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو نیز اس میں پوشیدہ اسرار اور رموز کو ہم سب سے زیادہ وہی سمجھنے والے تھے، لہٰذا اس راز کی بات کو ہم نہیں سمجھ سکے اور اس وجہ سے ہم تعجب کرنے لگے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس راز کو سمجھ گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ یقیناً اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، فہم و فراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق خاص خاطر اور مزاج شناسی اس تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں ان کی خاص حیثیت اور دینی بصیرت واضح اور ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بتاریخ 9 ربیع الاول بروز جمعرات، جب شدت مرض کی وجہ سے نقاہت بہت بڑھ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے سبھی لوگ مسجد میں منتظر ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ اپنے والد کے مزاج سے بخوبی واقف تھی، لہٰذا اس موقع پر انہوں نے اپنے والد کے بارے میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بہت ہی کمزور اور نرم دل انسان ہیں، ان کی آواز بھی کافی پست ہے، مزید یہ کہ وہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ رونے لگتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہی حکم دہرایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی وہی گزارش دہرائی۔ آخری تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر سختی کے ساتھ یہی حکم دہرایا، اور تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد آیات طیبہ کے دوران ہی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ مسجد نبوی میں امامت کا آغاز کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برگزیدہ و پاکیزہ ترین جماعت میں سے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی مسجد میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے اور تمام مسلمانوں کی امامت کے لیے خود منتخب فرمایا۔ مزید یہ کہ اصرار و تاکید کے ساتھ متعدد بار اس چیز کا حکم دیا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، جبکہ آسمان سے نزول وحی کا نیز جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بدستور جاری تھا۔ یقیناً اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔